سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کی سوال و جواب کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تلاوت قرآن پاک کے لیے درخواست کروں گا حافظ ظفر الدین قاضی صاحب سے اور اس کے بعد نعت رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قاضی فخر الدین صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔
میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ پکارنے والے کی پکار جب وہ مجھے پکارے تو قبول کرتا ہوں۔ تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، اور یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ وآخر دعوام الحمدللہ رب العالمین۔ نبینا صلی علی محمد دین نہیں دیں دی غریبی یا رسول اللہ، غریبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیں دے غریبی یا رسول اللہ، کرم کر دو کرم کر دو خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا رسول اللہ، نہیں بلدا مدینے دا نظارہ یا رسول اللہ، نہیں بلدا مدینے دا نظارہ یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، دوارا یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیں دی غریبی یا رسول اللہ، غریبی یا رسول اللہ، درے کعبہ تو روزے اطہر دبوئے تک، درے کعبہ تو لے کے روزے اطہر دبوئے تک، اے چانن تیرا اے سارا دسارا یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، اساڈیا برو تو اے
اساں ڈامان وی تو اے اساں ڈیا برو تو اے اساں ڈامان وی تو اے تیری رحمت غریباں دا سہارا یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ غریبی یا رسول اللہ. خواتین و حضرات، آج کی یہ بابرکت محفل اس لحاظ سے بے حد خاص ہے کہ آج ہمیں ایک ایسی ہستی کی زیارت نصیب ہو رہی ہے جو کہ صرف ایک نام ہی نہیں بلکہ ایک بھرپور احساس ہے. ایک ایسی شخصیت جو روحانی دنیا میں ایک چراغ بن کے لاکھوں دلوں کو روشنی دے چکی ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی. شاہ صاحب ایک ایسا نام جو آج کی دنیا میں حق، صداقت، معرفت اور محبت کا استعارہ بن چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو ایسی تاثیر بخشی ہے کہ سننے والا صرف سنتا ہی نہیں بلکہ ان کے الفاظ دلوں میں گھر کر جاتے ہیں. آپ کے سوال و جواب کی نشستیں، آپ کی دعائیں، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی تک دلوں کو سکون دیتی ہیں. روحانی رہنمائی کے ساتھ ساتھ آپ نے دنیاوی میدان میں بھی بھرپور کردار ادا کیا. آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن میں تجربہ کار ہیں. آپ نے سرکاری اور نجی شعبوں میں نمایاں ذمہ داریاں سنبھالیں، مگر اس کے باوجود آپ کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری کی خوشبو آج بھی ویسی کی ویسی ہے. خواتین و حضرات، شاہ صاحب کی علمی و فکری خدمات کا تذکرہ ہو اور کہے فقیر ان کی کتابوں کا ذکر نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ صرف کتابیں نہیں ہیں، یہ دلوں کے آئینے ہیں. یہ وہ کلمات ہیں جو ہر پریشان، متلاشی اور خاموش دل کی پکار کا جواب بنتے ہیں. کہ فقیر کی 10 جلدیں ہزاروں دلوں کو چھو چکی ہیں، اور یہ سب کچھ صرف مطالعے کی حد تک نہیں ہے بلکہ www.kfaqir.org پر شاہ صاحب کی تمام کتابیں، لیکچرز، ویڈیوز، پوڈ کاسٹ اور سوال و جواب کی نشستیں سب کچھ مفت دستیاب ہیں. یہ ایسا خزانہ ہے جو ہر وقت ہر جگہ روحانی تشنگی مٹانے کے لیے موجود رہتا ہے، اور یہ سلسلہ یہاں پر رکتا نہیں ہے. اس میں آپ لوگوں کے لیے مزید کی آسانیاں پہنچائی جا رہی ہیں. ان کو ہم تفصیل سے پروگرام کے آخر میں ڈسکس کریں گے. خواتین و حضرات، ہم سب کے دلوں میں سوالات ہوتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں درویشوں سے ان کے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. آج ہم بھی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر موقع ملا کہ ہم شاہ صاحب کی رہنمائی حاصل کریں اور فیض پائیں. تو آئیے محفل سوال و جواب کا باقاعدہ اور باثمر اور باادب آغاز کرتے ہیں. اس آغاز سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ ہمیں یہ جو www.kfaqir.org ہے، اس پہ بے شمار رجسٹریشنز ملی ہیں، اور یہ تعداد جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی. اس میں سے کچھ اسکریننگ کی گئی اور کچھ کویسچنز اس میں سے نکالے گئے، اور آج جن لوگوں کے کویسچنز تھے ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ خود تشریف لائیں اور وہ خود قبلہ شاہ صاحب سے وہ سوال پوچھ سکیں. اور اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں آپ کی بھرپور تعلیوں میں قبلہ شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ شاہ صاحب روسٹم پہ تشریف لے کے آئیے پلیز. آپ صاحب کھڑے میں تشریف رکھیے گا. بسم اللہ. السلام علیکم.
आज का मौजूद जो मुझे दिया गया वो तकदीर है। इस मौजूद पे आप सुनते रहती हैं मुख्तलिफ उलमा कराम से, मुख्तलिफ अहले इल्म से। ख़वातीन और हज़रात, जैसे आपको मालूम है कि तकदीर के दो हिस्से हैं, एक तकदीर मुबरम है, तकदीर मुअल्लिफ। तकदीर मुबरम तो कुलियतन रब ताला ने अपने साथ लिखी है, जिसको हम ये कहते हैं कि वो तकदीर तो लिखी हुई है, लेकिन वो टोटल तकदीर का एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है, हार्डली 5 to 10%। बाकी तकदीर मुअल्लिफ है, जिसको हम अपने हाथ से लिखते हैं, महावरतन अपने हाथ से लिखते हैं। असल में हमारी कोशिश, हमारी तदबीर और हमारे इल्म के नतीजे में जो कुछ वजूद में आता है, तकदीर मुअल्लिफ तहरीर होता है। मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये जो तकदीर के बारे में हम जब दुनिया में आंख खोलते हैं तो सुनते हैं कि साथ तकदीर में लिखा ऐसा ही था। ये बहुत बड़ी काउंसलेशन है एक मुसलमान के लिए कि कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, कितनी बड़ी ठोकर लग जाए इंसान, वो ये सोच के कि ये तकदीर में यूं ही लिखा था, वो मायूसी की तरफ नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ा हमें एडवांटेज है। ख़वातीन और हज़रात, आपने और मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी जिसको मुख्तलिफ नाम दिए गए थे, लेकिन जो सबसे पॉपुलर नाम था उस कहानी का, वो था अलादीन का चिराग। अलादीन जो इंतहाई गरीब घराने का बच्चा था, उसके हाथ को चिराग लग गया जिसके रगड़ने से जिन हाजिर होता था कि क्या हुक्म है मेरे आका। ये उसकी सादगी, उसकी खिदमत, उसकी सच्चाई का समर उसे मिला था कि वो चिराग उसके हाथ लग गया। लेकिन उसकी बीवी ने लालच में आके उस चिराग को नए चिराग के बदले तब्दील कर लिया। उसकी तफसील सारी आपको मालूम है, हम सबको अदबरी याद है। वो लालच और अच्छी चीज के हसूल के नतीजे में उसके हाथ से वो चिराग जाता रहा, तो यूं उसको वो नुकसान हो गया। अब इसको गालिबन अलादीन ने भी इसी तरह कबूल किया होगा कि तकदीर में लिखा यही कुछ था जो हो गया मेरे साथ। तो ये हम सब के लिए बहुत कंसोलेशन, बहुत बड़ी कंसोलेशन है कि तकदीर में यूं ही था, लेकिन रब ताला ने बहुत कुछ हमारे इख्तियार में दिया है। और अगर कोई काम हम अपने जो रब की तरफ से अता करदा इल्म है, अक़ल है, तदबीर है, उससे काम लेते हुए करते हैं तो उसमें नाकामी नहीं होती। ये हमें याद रखना चाहिए। और हम सब मुसलमान हैं और रब ताला ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता जो हाथ पे हाथ धर के बैठता है। बकौल मेरे मुर्शद साहब की कि रब ताला काहिल लोगों को पसंद नहीं करता। रब ऐसे ही लोगों को पसंद करता है जो हर वक्त अमल के लिए कमर कस के रखते हैं और सुस्ती से दूर रहते हैं। मुझे मालूम है आप एंशियस हैं सवाल पूछने के लिए। मैं आपके सवालात के पूछने के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता। शाह साहब, पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछने की शायद करूं, आजकल सिचुएशन भी ऐसी चल रही है कि साइंस जो है वो एथियज्म की तरफ लेके जा रही है। आजकल बहुत तेजी से साइंस एथियज्म की तरफ लेके जा रही है। इस सिचुएशन में हमने अपना ईमान, मुसलमान ने अपना ईमान महफूज और मजबूत कैसे रखना? इरफान साहब,
جس طرح ایک پرانی گاڑی ہماری جو بہت پرانی ہو جائے وہ ہر روز ریپیئر کے لیے ورک شاپ میں جاتی ہے کہ روز کچھ نہ کچھ اس کا کوئی نہ کوئی پرزہ خراب ہوتا ہے، اسی طرح میں عمر کے اس حصے میں آ گیا جہاں میرا کوئی نہ کوئی پرزہ روز خراب رہتا ہے. تو مجھے تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کی ضرورت یہ ہوگی کہ اگر آپ مجھے میرے قریب آ کے بتا دیں، کیونکہ آج کل میرے کان جواب دیے ہوئے ہیں کہ آواز سنتا ہوں لیکن سمجھ کم پاتا ہوں. یہ تھا شاہ صاحب کہ سائنس جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے، تو آج کے دور میں ہم نے کس طرح سے اپنا ایمان بھی محفوظ رکھنا ہے اور تر و تازہ بھی رکھنا ہے؟ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے اصغر صاحب کہ ہم کہتے تو ہیں کہ جہالت بڑی خوفناک چیز ہے. میرے نزدیک جہالت نقصان دہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کم علمی اور اس کے ساتھ یہ پرائیڈ کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، یہ انتہائی خوفناک چیز ہے. تو سائنس جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی گہرائیوں میں نہیں اترتے، ایک سرسری سا علم رکھتے ہیں، سطحی علم رکھتے ہیں، اس سے تو یہ ممکن ہے کہ ہم ایتھیز ہو جائیں یا خدا سے منکر ہو جائیں. لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو سائنسدانوں کی ایک بڑی اکثریت ایتھیسٹ ہو گئی، لیکن بالآخر وہ دوبارہ اس طرف آ گئے، ان میں ایک بڑی اکثریت کہ رب موجود ہے اور اس کائنات کو چلانے والا رب کہلاتا ہے. علم ہمیشہ گہرائی سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے. سطحی علم انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت اگر کہیں مجھے یہ زوم ہو جائے کہ صاحب میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ تباہی کی طرف جائے گا. اب ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. مرتضیٰ اجمل صاحب اگر تشریف فرما نہیں ہے تو ان کی طرف سے کوشچن میں ان کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سر آج کے دور میں ہمیں دین کو سمجھنے سے زیادہ ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو ہمارے ایمان میں کمزوری کہاں پہ ہے؟ اب دین کی حفاظت تو رب کے ذمے ہے، اور ہم جیسے کمزور لوگ دین کو کیا ڈیفینڈ کر پائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو علم کے متلاشی ہوتے ہیں، جن کو ہم عرف عام میں سیکر کہتے ہیں، وہ علم کی تلاش میں جب ہم سے کوئی سوال کر بیٹھتے ہیں اور اس کا ہم جواب نہیں دے پاتے، اسے مطمئن نہیں کر پاتے، تو ان کے جو ریئیکشنز آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کے خلاف ہے اور ہمیں دین کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اوپن رکھیں کہ کوئی دین سے متعلق کوئی بھی کلیریفیکیشن ہم سے کسی بھی پہلو سے مانگ لے، کوئی سوال ہم سے کر لے، خواہ وہ دین کی کسی بھی ڈائمنشن سے تعلق رکھنا ہو، اس کو اگر ہم بہت سکون کے ساتھ بغیر انوائے ہوئے جواب دے دیں اور دوسرے کو مطمئن کر پائیں، تو اس میں ہمیں کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ہمیں دین کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. ایسا ممکن نہیں کہ ہر شخص ہر چیز جانتا ہو. بسا اوقات ایسے سوال آ جاتے ہیں جس کا علم انسان کے پاس نہیں ہوتا، تو بجائے اس کے کہ ہم اس طرح سے جواب دیں جس سے دوسرا مطمئن نہ ہو سکے، بہترین اپروچ یہ ہے کہ اس میں اگر ہم صاف گوئی سے یہ کہہ دیں کہ صاحب اس چیز کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، میں اس کی معلومات حاصل کر کے آپ کی خدمت میں جواب پیش کر دوں گا. دوسرا انسان مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس میں جواب دینے والے کی کوئی توہین بھی نہیں ہوتی، کیونکہ انسان ہے. ہماری علم بھی
نامکمل ہے، ہماری عقل بھی ناقص ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ ہر شخص ہر بات کا جواب دے پائے. تو بہترین اپروچ یہ ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ صاحب یہ میرے علم میں نہیں، جو ہی میرے علم میں آئے گا میں اس کا آپ کو جواب پیش کر دوں گا. جی بہت شکریہ. اگلا کویشچن محمد ساجد سلیم صاحب. جی شاہ صاحب، انسان اپنی زندگی میں زر، زن اور زمین کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی نیکیوں کے مطابق اسے آخرت میں زر، جنت، حوریں اور خزانے عطا کرے گا. اگر انجام بظاہر ایک جیسا نظر آتا ہے تو پھر عبادت اور نیکی کا مقصد کیا ہے اور کیوں کرنی چاہیے؟ جزاک اللہ. جیسے خود رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان بے صبر ہے، بے صبرہ ہے انسان. انسان فطرتاً اپنے کسی بھی ایفرٹ کا نتیجہ فی الفور چاہتا ہے، یا جو محاورت میں کہا جاتا ہے کہ ہتھیلی پر سو جمانا چاہتا ہے. اس لالچ میں، اس بے صبرے پن میں آ کے انسان ان چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے. معاف کیجیے گا. لیکن اللہ کے وہ نیک بندے جنہیں رب نے توفیق بخشی ہے، وہ اس پہ پختہ ایمان رکھتے ہیں اور انتظار بھی کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں آخرت میں مل جائے گا. اب اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ اس اجر کا ایک حصہ ہمیں یہاں بھی مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی مل جائے گا. اس میں صرف ایک چیز دیکھنے کی بات ہے کہ جو یہ میں عرض کر رہا ہوں اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ دنیا کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جائیں اور اس دنیا میں ایک بہتر زندگی کے لیے کوشش نہ کریں. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ترک نہیں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو بھرپور دنیاوی زندگی گزاری ہے. یہ اور بات ہے کہ اس میں سادگی تھی، باوجود اس چیز کے کہ اس پر قادر تھے کہ بہترین دنیا مل جائے، بڑی عیش کی زندگی گزار لیں. آپ نے آن پرپز ولنگلی ایک سادہ زندگی چنی اور سادگی سے زندگی گزار لی. ہمیں دنیا سے منہ موڑنے کے لیے اسلام نہیں کہتا، اور نہ وہ اسلام میں کوئی پسندیدہ چیز ہے. تو دنیا کے لیے ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور جو نعمتیں رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے ظاہر سے ظاہر ہونی چاہیے، اس کا اظہار ہو ہمارے طور طریقوں سے، ہماری ڈیلی لائف سے، کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم پر بارش ہوتی ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اس کا اظہار ہمارے حالات زندگی سے ضرور ہونا چاہیے. وہ بھی ایک طرح کا شکر گزاری ہے رب تعالیٰ کی. اور اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال کہ ایک صحابی ان سے جب ملنے کے لیے تشریف لائے تو ظاہری طور پر لباس ان کا کوئی زیادہ اچھے حال میں نہیں تھا. تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ اپنی نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے، تمہیں خوشحال رکھا ہے، اس کا اظہار تمہارے حلیے سے ہونا چاہیے، جاؤ جا کے کپڑے چینج کر کے آؤ. ان صحابی کو لوٹا دیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دین پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا حلیہ فقیروں کا سا ہو جائے. میں فقیر بمعنی بیگر کے عرض کر رہا ہوں.
रूहानी फ़कीर की बात नहीं कर रहा। हमारे हुलिये से नेमतों का इजहार ज़रूर होना चाहिए, जो कुछ अल्लाह ने हमें अता फरमाया है उससे। दुनिया से मुंह ना मोड़िए, दुनिया में रहिए, भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजारिए, लेकिन जायज़ तरीके से, जैसे रब ताला ने फरमाया है। जो पैरामीटर्स रब ताला ने हमारे लिए तय किए हैं, उन पैरामीटर्स के अंदर रह के ज़िंदगी अगर हम गुजारते हैं तो दुनिया में अच्छे हाल में रहने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाहु अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, याहिया बारी साहब। सर, आपने एक लेक्चर में फरमाया था कि इसरार इलाही एक बाग है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दरवाज़ा हैं। प्लीज़ हमारी रहनुमाई दें कि हम ऐसा क्या कि हम अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां भी ऐसे निभाएं और साथ साथ हर लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल और मोहब्बत में मुकम्मल गुम रहे। मुसलमान सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हे ख्याल दिल में नहीं रखता, बल्कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर पूरी तरह अमल पैरा होने की कोशिश करता है। यही हमारी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है, हमारा इश्क जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उसका एक वो सबूत है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़तन इश्क करते हैं। क्योंकि जिस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, वहाँ ज़िंदगी गुजारने के ढंग बिल्कुल मुख्तलिफ हैं उस ज़िंदगी से जो हम दुनिया में आम तौर पर मुझ जैसे गुनहगार लोग गुजारते हैं। ये इंसानी फितरत में है कि इंसान जिससे प्यार करता है उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें इश्क है, तो फिर हम सुन्नत के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालने की कोशिश करेंगे। अगरचे उसमें बहुत से सख्त मकामात भी आते हैं, लेकिन अगर रब ताला से दुआ की जाए कि या अल्लाह हमें तौफीक बख्श दे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर पैरा अमल कर सकें, मेरा ख्याल वो बेहतरीन ज़िंदगी हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब। फ़क्र हकीकत में क्या है और वो फ़क्र जो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास था, आज के मशाइख में नज़र क्यों नहीं आता? फ़क्र को अगर हम इसके सही मायने में समझ पाएँ, हमने बदकिस्मती से फ़क्र को उसके लुगती मायने में लेना शुरू कर दिया कि जो आदमी फ़कीर है, दरवेश है, वो फटे पुराने हाल में होगा, महीनों नहाएगा नहीं, बाल नहीं बनाएगा, बालों की तराश खराश नहीं करेगा, उसके नाक बह रही होगी, गाल टपक रही होगी, और जो मुंह में आएगा वो कह देगा, उसमें कोई अखलाकियात की बंदिश नहीं होगी। हम उसको फ़कीर कहते हैं। और हम हर दरवेश से, हर वली अल्लाह से उसकी तवक्को रखते हैं। अगर कहीं हमें कोई ऐसा दरवेश मिल जाए जो दुनियावी तौर पर एफिलिएंट नज़र आता है, तो हम उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। फ़क्र असल में है ही ये जो अभी मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने का नाम फ़क्र है कि इंसान जब किसी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है तो वहीं जा पहुंचता है जहां वो शख्स गया होता है। तो जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं तो हम रब तक जा पहुंचते हैं। वो जो तर्ज़ हयात है वो असल में फ़क्र है। और ये जो आपने फरमाया कि फ़क्र जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के पास है, असल में इस
جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امام طریقت جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں اور امام شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو کوئی بھی فقیر اس وقت تک رب تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حیات طیبہ کو، ان کے طرز حیات کو فالو نہ کرنا شروع کر دیں. جب کوئی فقیر جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دہلیز تک پہنچتا ہے تو وہاں سے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک پہنچا دیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے رب مل جاتا ہے. یہ اصل بات ہے جس کے نتیجے میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ فخر جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ہے. جی نیکسٹ کویشچن نواز اسماعیل صاحب. سر، دنیا کی بے ثباتی اور دیگر مشاہدات کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے اور قادر مطلق ذات صرف اللہ پاک ہی ہے، مگر ذرا سے ناموافق حالات میں دل بے چین ہو جاتا ہے. توکل کیسے قائم رکھیں؟ بات توکل کی نہیں ہے. اگر انسان یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے لیکن پھر بھی سامان وہ اس طرح سے جمع کرتا ہے جیسے اس کو ہمیشہ کے لیے یہی رہنا ہے، اور اس عالم میں اگر کوئی ذرا سی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. یہ بات توکل کی نہیں ہے. توکل تو ایک دوسری چیز ہے. اس کو ہم اگر انتہائی مختصر طریقے پہ بیان کریں کہ توکل ہے کیا، تو اس کے بارے میں میں ایک سمپل چھوٹی سی چیز عرض کروں گا کہ توکل نام ہے رب تعالیٰ کی تقسیم پر مطمئن ہو جانے کا. جب انسان رب تعالیٰ کی تقسیم کو خوش دلی سے تسلیم کر لیتا ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے جو کچھ اسے ملا ہے، تو وہ توکل بنتا ہے. یہ جو بے چینی آتی ہے یہ اصل میں یہ ذرا سی مشکل آئی، انسان بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے. وہ جو ایک عرض کیا کرتا ہوں میں کہ وی آل بلیو ان اللہ بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم. یہ معاملہ بھروسے کا ہے کہ ذرا سی بات ہمیں پریشان کر جاتی کہ معلوم نہیں اب کیا ہوگا. اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اسے کوئی چیز بے چین نہیں کر پاتی. انسان ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، بڑے سے بڑی مصیبت آنے پر بھی مطمئن رہتا ہے، بڑے سے بڑا نقصان ہو جانے پر بھی مطمئن رہتا ہے کہ میرا رب موجود ہے، وہ مجھے حفاظت کرے گا، میرا خیال رکھے گا. جب ہم ادھر کو چلے جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی چیز مایوس نہیں کر پاتی. جہاں تک اس دنیا کی بات ہے، یہ میں عرض کر دوں کہ یہ میرے خیال میں دنیا کی زندگی بڑی اہم ہے. اہم اس سینس میں ہے کہ ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس پر ہماری اخروی زندگی کا دار مدار ہے. جو کچھ ہمارے اعمال یہاں ہیں اسی پر آخرت کی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے. تو جب یہ عالم ہو کہ ہماری یہاں کی گزاری ہوئی زندگی کے نتیجے ہی میں وہاں زندگی ہمیں حاصل ہوگی تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ کر لیں. تو اس کو ہم یہ نہ جانیں کہ یہ غیر اہم ہے، بہت اہم ہے کہ ہمارے وہ اعمال جو اس دنیا میں ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں آخرت کی زندگی عطا ہوگی. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو یہ بہت اہم ہے، اس کو اہمیت ہم دیں. اور یہاں پر اعمال ہمارے اگر
एन सुन्नत के मुताबिक हो गए, कुरान के मुताबिक हो गए, तो आपकी जिंदगी, आखिरत की जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। जी वसीम हैदर साहब। मैं पूछना चाह रहा था कि वलायत जो है सिर्फ अल्लाह के चुने हुए और निशानदा लोगों को मिलती है कि इसमें मुर्शद की भी नज़र करम व फैज़ होता है, और अगर ऐसा है तो मेरे जैसा अगर कोई गुनाहगार कम अक्ल वो बेसब्रा बंदा किसी वली अल्लाह के पास पहुंच जाए तो क्या तरीका इख्तियार करे कि उनका फैज़ और नज़र करम हासिल कर लें? अरे अल्लाह अकबर। वसीम साहब, मेरे ख्याल में तो ये दुरुस्त नहीं है कि वलायत सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो पहले से चुनिदा हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। हम में से हर शख्स में ये सलाहियत मौजूद है कि वो वली अल्लाह बन जाए, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, चाहे मुझ जैसा क्यों ना हो, वो सलाहियत और वो जरासीम मौजूद हैं। इसको समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा वापस चले जाएं कि जब बाबा आदम की तख्लीक हुई थी तो पेशते इसके कि रब ताला फरिश्तों को हुक्म देता कि मेरे खलीफा को सजदा करें। रब ताला ने हज़रत आदम को इल्म सिखाया था जो इल्मुल अस्मा के नाम से जाना गया। कुरान पाक में आप सभी पढ़ते हैं, सूरह बकरा में ये किस्सा। जेनेटिकली हमारे अंदर वो इल्मुल अस्मा ट्रांसफ़र होता है, वो मौजूद है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हम उसको एक्सप्लॉइट कर लें, और उसको एक्सप्लॉइट करने का तरीका हमने जो समझा, चूँकि वो आसान है, एक आसान रास्ता चुन लिया कि हम तस्बीहात करते रहें। अकेली तस्बीहात से कुछ नहीं होगा। ये असल में तीन चीज़ों को यकजा करना पड़ेगा हमें, अगर हम उस सलाहियत को एक्सप्लॉइट करके वली अल्लाह बनना चाहते हैं। एक तो पॉजिटिव थिंकिंग है। बदकिस्मती से हम में से अक्सरियत इस नेमत से दूर रहती है और हम हर चीज़ को नेगेटिवली देखते हैं, उसके नेगेटिव पहलुओं पर नज़र रखते हैं, हर चीज़ पर तनकीद करते हैं, उसके अंदर फॉल्ट्स ढूंढते हैं। एक पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा इबादत, कि हम रब को पुकारते रहें सदक दिल से, और उस इबादत के अंदर मामला मिक़दार का नहीं है कि हम किस कदर इबादत करते हैं। मामला इस बात का है कि अखलास कितना है हमारा उसमें। तो उसके नतीजे में हमारे अमाल भलाई की तरफ जाते हैं। तो तीसरी चीज़ वो नेकी हो जाएगी, जो इबादत के नतीजे में हम पाकीज़गी की तरफ जाएंगे, और पाकीज़गी से वो नेक अमाल की तरफ हम चले जाते हैं। तो जब ये तीन चीज़ें हम यकजा कर लेती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, इबादत और नेकी, इनको जब हम इकट्ठा करें, इसका मलगूबा तैयार कर लें, तो फिर हम रब के पसंदीदा बंदों में चले जाएंगे, जिसको उर्फ़ आम में हम वली अल्लाह कहते हैं। जहाँ तक मुर्शद की बात है, दुनिया का कोई भी मुर्शद ऐसा नहीं है कि वो किसी इंजेक्शन के ज़रिए से या किसी ड्रिंक में घोल के इल्म हमें पिला दे। वो मुमकिन नहीं है। वो जो हम एक शेर पढ़ते रहते हैं कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, उसकी तफसीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी तफसीर ये नहीं है कि मुर्शद ने एक निगाह डाली और शाह साहब वली अल्लाह बन गए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मुर्शद सिर्फ एक काम करता है, वो ये है कि इंसान की एफर्ट्स वली अल्लाह बनने के लिए जो कर रहा है, उसको एक डायरेक्शन दे देता है, एक मखसूस समत में उसको चैनलाइज कर देता है।
ورنہ انسان کٹی ہوئی پتنگ کی طرح بلا ڈائریکشن کے پھرتا ہے. تو مرشد صرف ڈائریکشن دیتا ہے ہماری ایفرٹس کو، ہماری ان کاوشوں کو جو ہم کر رہے ہوتی ہیں. مرشد کا ہونا بہت ضروری نہیں ہے. یہ جو ہم نے کہہ دیا کہ جس کا مرشد نہیں وہ معلوم نہیں کیا کیا ہے، ایسا نہیں ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو میٹریکولیشن کرنا چاہتا ہے وہ اردو بازار سے سلیبس کی کتابیں خرید کے لا کے گھر پہ از خود اسٹڈی کر کے میٹریکولیشن کر لے گا. دوسرا اسٹوڈنٹ گھر پہ ٹیوشن رکھ کے میٹریکولیشن وہی کر لے گا، مارکس بھی شاید زیادہ آ جائیں. تیسرا کلاس 1 سے اسکول جانا شروع کرتا ہے اور 10 سال کی پڑھائی کے بعد کہیں جا کے میٹریکولیشن کرتا ہے. تینوں میٹریکولیٹ کہلائیں گے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا، لیکن پریکٹیکل لائف میں جا کے تینوں میں بہت فرق آ جائے گا. وہ بچہ جو گھر پہ خود محنت کر کے سلیبس کی کتابیں پڑھ کے میٹریکولیٹ بنا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوں گی جیسے ڈسپلن ہے، باقاعدگی ہے، پنکچویلٹی ہے، ٹیم ورک ہے، ٹیم اسپرٹ ہے. یہ چیزیں اس میں نہیں ہوں گی. وہ بچہ جو ٹیوشن رکھ کے گھر میں پڑھا ہے اور اس نے میٹریکولیشن کر لی ہے، اس کے اندر ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی تو آ جائے گی، باقی چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو اسکول میں پڑھا، 10 سال اسے لگائے اور پھر محنت کر کے میٹریکولیٹ ہوا، اس کے اندر یہ سب چیزیں ہوں گی. ٹیم اسپرٹ بھی ہوگی، اس کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ ہوگی، وہ پنکچوئل ہوگا، ریگولیرٹی ہوگی اس میں. تو اس کو پریکٹیکل لائف میں بڑی تیزی سے ترقی ملے گی، ترقی کرتا چلا جائے گا اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے. تو اسی طرح جو شخص بغیر مرشد کے ولی اللہ بنا ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوگی. جہاں ذرا سا ٹیسٹ آئے گا اس میں کریکس ڈیولپ ہو جائیں گے. لیکن جس کی تربیت مرشد کے ہاتھوں ہوئی ہے، اس کے اندر پختگی ہوگی اور کوئی ٹیسٹ آنے پر اس کے اندر کریکس نہیں ڈیولپ ہوں گے. بس اتنا فرق ہے. ادروائز یہ کہنا کہ بغیر مرشد کے کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا، میرے خیال میں زیادہ درست نہیں. یہ میرا ذاتی خیال ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صلاحیت ہر شخص میں ہے، صرف اسے ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور مرشد اس کو ڈائریکشن دے دیتا ہے. اللہ اکبر. نیکسٹ کویسچن جی مسرت جواد صاحب. اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ بہت آسان ہے کہ رب تعالیٰ سے نہ صرف محبت بلکہ عشق ہو جائے. انسانی فطرت میں ہے کہ جہاں سے اسے کچھ فیورز ملتی ہیں، جہاں سے اس کی ضروریات کو پوری ہوتی ہیں، اس سورس کے لیے اس کے دل میں لائکنگ پیدا ہو جاتی ہے. اور جہاں لائکنگ پیدا ہوتی ہے اس کی اگلی سٹیج انفیچویشن کی آتی ہے، اور انفیچویشن سے اگلی سٹیج محبت کی ہے، اور محبت سے اگلی سٹیج عشق کی ہے. ہم سب نے بچپن سے ہی اپنے ماں باپ سے ایک بات سنی ہوگی کہ کامیابی کا ایک سنہری اصول یہ ہے کہ روزانہ جب ہم بستر پر لیٹیں تو یہ ریویو کریں کہ آج ہم نے کیا کیا. اللہ سے محبت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ روزانہ رات کو جب ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ہم یہ یاد کریں کہ کس کس موقع پر میں مایوس ہو گیا کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا، رب تعالیٰ نے اس کو غیب سے کام کر دیا.
کہاں کہاں میں یہ مایوس ہوا کہ میری یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی، رب تعالیٰ نے غیب سے میری ضرورت پوری کر دی۔ کب کب میں یہ سمجھا کہ میں اس مصیبت سے نہیں نکل پاؤں گا، تو غیب سے مدد آئی اور میں مصیبت سے نکل گیا۔ اس طرح کی نعمتوں کو اگر ہم روزانہ یاد کرتے رہیں تو ہمارے دل میں بالکل وہ پروسیس جاری ہو جائے گا جو میں نے ابھی بیان کیا کہ لائکنگ، انفیچویشن، محبت اور پھر عشق۔ تو رب تعالیٰ کے لیے شکر گزاری پہلے پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے قربت کا احساس، اس کے بعد اس سے محبت ہونے لگتی ہے اور وہ پھر عشق میں بدل جاتی ہے۔ لیکن یہ ضروری یہ ہے کہ جو رب تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر وسیع ہوتی ہیں ہم ان کو ریویو کریں روزانہ اور یہ یاد کریں کہ میرے رب نے اس طرح میری مدد کی تھی، تو یوں وہ عشق پیدا ہو جائے گا انسان کے دل میں۔ جی ایک میں نور الحسن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز آگے تشریف لائیں، آپ سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جگہ ہے، پلیز آپ آگے آ جائیے۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کویسچن جی سعدیہ الیاس صاحبہ۔ عشق کی انتہا کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے کہ جہاں انسان دوسرے کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دے، اپنی ذات کو مائنس کر جائے، وہ عشق کی انتہا ہے۔ تو رب کے ساتھ اگر عشق کرتا ہے تو انسان کو اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے اور وہاں پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں، تو ہی تو ہے۔ تو اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام عشق ہے۔ جی نیکسٹ کویسچن عمر فاروق صاحب۔ جی پلیز۔ اگر مرشد کا ادب مرید کو محبوب بنا دیتا ہے تو ہم روزمرہ زندگی میں کون سے ایسے آداب ہیں جن کو ترک کیے بیٹھے ہیں اور ہم فیض سے محروم ہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر ہم اپنا ہی جائزہ لے لیں اور یہ دیکھ لیں کہ ہمیں اپنے ملازموں میں سے کون ملازم زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ جو ہمیں پلٹ کے جواب دیتا ہے، وہ جو اپنے حرکات سے، اپنے الفاظ سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہمارے پاس کام کرتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے، یا وہ ملازم جو بہت ڈیوٹیفل ہے، اور پھر یا وہ ملازم جو اپنی حرکات سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اگر وہ ہماری خدمت کر رہا ہے، ہماری بات مان رہا ہے، تو وہ آؤٹ آف لو ہم سے ہماری بات کو مانتا ہے، اور ہمارے پاس ملازم آؤٹ آف لو ہے۔ اسی طرح جب ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھتے ہیں، تو اگر ہم یہ ظاہر، ہماری حرکتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں تو اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ مجھے آپ سے علم مل جائے، میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دنیاوی دعائیں کراتا رہوں، یا پھر ہماری حرکتوں سے یہ ظاہر ہو کہ ہم محبت میں گرفتار ہیں اپنے مرشد کی، اور اس وجہ سے اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، تو مرشد کے ہم بہت قریب ہو جائیں گے۔ اور جب اس طرح سے ہم مرشد کے بہت قریب ہو جائیں گے تو مرشد یہ چاہے گا کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب آپ تک ٹرانسفر کر دے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح معاملہ رب کا ہے کہ رب تعالیٰ کی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری بعض مشکلات ختم ہو جائیں، بعض ضروریات ہماری پوری ہو جائیں۔ سب سے لویسٹ درجے کی عبادت یہی ہے۔ یا پھر ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جہنم میں نہ ڈالے جائیں،
یہ ذرا اس سے بہتر درجے کی عبادت ہے. اور اگر ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ رب کا حکم ہے تو یہ اس سے اوپر کے درجے کی ہے. لیکن اگر عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرا رب لائق عبادت ہے اور میری عبادت کے جواب میں وہ مالک ہے، اسے کون پوچھنے والا ہے، مجھے جہنم میں ڈال دے، میرا مالک ہے، وہ کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے جنت میں داخل کر دے، وہ رحیم و کریم ہے، اس کی رحمتیں بے پایا ہیں، تو ہمیں جنت میں داخل کر دے. تو وہ بندہ اللہ کا بڑا پسندیدہ ہو جائے گا جو رب کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب لائق عبادت ہے. اللہ اکبر. مرشد کا ادب کر کے ہم اس کے اندر چھپا ہوا سارا علم حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ بڑی خوش دلی سے ہماری ٹریننگ کرتا ہے اور ہماری کوتاہیوں سے ہمیں آگاہ کرتا رہتا ہے کہ یہاں غلط ہو گیا، تم نے یہ غلط کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. رب کے حضور مؤدب ہوتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں. ویسے بھی ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ ہم جس کسی انسان سے مجازی عشق بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی ہر بات مانتے ہیں، اس سے ہم خوفزدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں اس کی سزا سے نہیں ڈرتے. وہ خوف میں یہ رہتا کہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو جب ہم رب سے عشق کرتے ہیں تو رب سے ہم خوفزدہ نہیں رہتے لیکن اس سے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے یہ ہیں کہ رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور اس کی ناراضگی کے خوف سے ہم اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی تعمیل کرتے ہیں، اس کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو مان کے ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو خوشی سے مانے ہوئے حکم کا درجہ کچھ اور ہے. کسی حکم کی تعمیل کی جائے کہ میرا فرض ہے، اس کا درجہ کچھ اور ہے، اور کسی خوف کے تحت حکم کو مانا جائے تو اس کا درجہ بالکل لوئسٹ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. نیکسٹ کویسچن جی بابر رؤف صاحب. جی شاہ صاحب، کیا حالت جزم میں اختیاری طور پہ جانا ممکن ہے اس طرح سے کہ انسان اپنے اوپر قابو برقرار رکھ سکے؟ اور وہ کون سا مقام ہے جس میں فقیر کی زبان مکمل خاموش ہو جاتی ہے؟ فقیر دو طرح کی ہیں، ایک مجذوب ہے، دوسرا سالک ہے. مجذوب عشق میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، لیکن سالک عشق میں مبتلا تو ہوتا ہے لیکن اپنے ہوش و حواس نہیں کھوتا، وہ ہوش و حواس میں رہتا ہے. اسی لیے سالک کا درجہ اعلیٰ ہے مجذوب کی نسبت. سالک حالت جذب میں جاتا ضرور ہے لیکن اپنی ذات پر کنٹرول نہیں کھوتا کبھی. سالک کسی بھی کیفیت میں آ جائے، انتہائی غصے میں آ جائے، انتہائی جلال میں آ جائے، تب بھی اس کا کنٹرول اپنی ذات پر رہتا ہے. اس کی زبان، اس کی حرکات اپنے کنٹرول میں رہتی ہیں. وہ کسی کی محبت میں انتہا کو چلا جائے تو بھی اپنی زبان پر کنٹرول رکھے گا، اپنی حرکات پر اس کے کنٹرول رہے گا، کبھی کنٹرول کھوتا نہیں. اس لیے درجہ بلند ہے اس کا. جی اگلا کویسچن عمر اعجاز صاحب. نہیں ہے ان کا کویسچن، اگر میں پھر کر لیتا ہوں. شاہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ روحانی ترقی میں دل کی نرمی ضروری ہے یا صرف اچھا رویہ کافی ہے؟ جنرلی اچھا رویہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل سے آواز نہ اٹھ رہی ہو. جس طرح سے زمین سے اچھی فصل لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں بہت گہرا ہل چلایا جائے، زمین کو پھاڑا جائے گہرائی سے، پھر اس میں بیج بویا جائے تو فصل بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن اگر کہیں شیلو ہل چلا لیا جائے فصل اتنی اچھی نہیں ہوگی.
اسی طرح وہ دل جس پہ چرکے لگتے ہیں، زخم لگتے ہیں، اور جس کے دل پہ زخم لگ رہے ہیں، چرکے لگ رہے ہیں، اس کو پھاڑا جا رہا ہے، وہ ضبط رکھتا ہے اللہ اکبر، اور خاموشی سے جبر کو سہتا ہے۔ میں ظلم کو خاموشی سے سہنے کی بات نہیں کر رہا، جبر کو خاموشی سے سہنے کی بات ہے۔ تو جتنا خاموشی سے جبر کو سہتا ہے، اپنے رویوں میں فرق نہیں آنے دیتا، اس کے دل میں جو خلق خدا کے لیے محبت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا، تو وہاں علم گھر کرتا ہے اور بڑی مقدار میں گھر کرتا ہے۔ رویے بہتر رکھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جینونلی دل میں نرمی ہو، کیونکہ جتنے زیادہ چرکے لگتے ہیں دل اتنا ہی نرم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ نرم دل جس کے نتیجے میں رویے اچھے ہو گئے انسان کے، وہیں پھل لگے گا۔ اللہ اکبر۔ سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے جی محمد عباس چہل صاحب، ان کا بھی کویشچن میں کر لیتا ہوں۔ سر وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم زندگی کے ہر لمحے میں شکر گزاری کی عادت کیسے اپنائیں؟ شکر گزاری از خود آ جائے گی انسان میں جب ہم رب تعالیٰ کی نعمتوں جن کو ہم اویل کر رہے ہیں اس کو اپنی ذات کے ساتھ ہی ایکنالج کرنا شروع کر دیں۔ صحیح۔ جب دل میں ہمارے اس کی نہ صرف ایکنالجمنٹ ہے بلکہ ریئلائزیشن بھی ہے تو شکر گزاری از خود آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ ظاہری طور پہ شکر گزاری کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں سب سے اعلیٰ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں اس میں دوسروں کو حصے دار بنا لے۔ اچھا، تو جب آپ اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں میں دوسروں کو حصے دار بناتے ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے دل میں کوئی زیادہ پسندیدگی نہیں ہے ان کو، تو میرے خیال میں یہ بہترین شکر گزاری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کو کچھ دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے دل میں یہ خیال رہے کہ یہ میرا ہے۔ جب اس میرے کی جگہ یہ خیال آ گیا کہ یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے، اس میں کوئی بھی میرے ساتھ حصہ دار بن جائے، تو وہ جو ایک احساس آتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں، میرے رب کا عطا کردہ ہے، جب وہ احساس ہو جاتا ہے انسان کے دل میں تو پھر وہ دوسروں کو حصے دار بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لاسٹ کویشچن جی ڈاکٹر محمد سلیم صاحب۔ سر علامہ اقبال کا شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہ شعر کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اس رضا کو ہم حاصل کرنے کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا مقام آئے کہ انسان سے خدا خود پوچھ رہا ہو کہ بندے تیری رضا کیا ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ کام کرو جس پہ اللہ پاک کی رضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ ایسا کریں خدا خود پوچھے بندے کیا ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، کائنڈلی بتائیے۔ لاسٹ لائنز جو ہیں وہ دوبارہ کر لیجیے، پورا کویشچن دوبارہ کر لیجیے، پورا کویشچن دوبارہ بھیا، سوری جی سر، علامہ اقبال کا شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نیک اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، ہر اسلامی جو احکامات ہیں اس پہ عمل پیرا ہوں، جنت ملے گی، لیکن یہ شعر میں فلسفہ بتایا گیا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھ رہا ہے بندے سے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس مقام کو پانے کے لیے ہم کیا احکامات کر سکتے ہیں، اس کا بنیادی فلسفہ کیا شعر کا؟ تھینک یو۔ دو چیزیں ہیں، ایک انا ہے یا ایگو ہے،
اور ایک خودداری ہے انسان کی یا سیلف اسٹیم، جو بھی آپ کہنا چاہیں. خودداری میں انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اللہ فقیر کی زبان میں کہ کسی سے سوال نہیں کرتا، لیکن وہ سوال علم کا سوال نہیں ہے، سوال ہے کہ اپنی ضرورت کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا. تو جب انسان اس درجے کا خوددار ہو جائے کہ بھوکا بیٹھا ہے اور وہ کسی سے سوال نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی ضروریات کسی انسان سے بیان نہیں کرتا، اپنے رب سے بیان کر رہا ہے، تو وہ اس مقام پر جا پہنچے گا جہاں رب تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کر رہا ہے. آپ نے فقیروں کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ وہ جو چیز چاہتے تھے حاضر ہو جاتی تھی. چلیے وہ شاید تمثیلاً اس طرح بیان کیا گیا ہو، لیکن غیب سے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں فقیر کی، اس لیے کہ فقیر خودداری کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں وہ مرنا تو گوارا کرتا ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اقبال انسان کی خودداری کو وہاں لے جانا چاہتا ہے، تو اس کو اقبال نے خودی میں خودداری کو خودی سے بیان کیا ہے. اچھا، سوال جواب کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور کچھ ویری امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں، جس میں سے پہلی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو کہے فقیر کی کتابوں کا سلسلہ چل رہا ہے، 10 کتابیں جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں. اب نیکسٹ کتاب جو ہے وہ افکار فقیر کے نام سے بہت جلد آپ کے پاس اویلیبل ہو جائے گی. اور اس طرح سے ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ تو چل ہی رہی ہے www.kahefaqir.org، اس کے ساتھ ساتھ ایپ انٹروڈیوس کروائیے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کا ایک فیچر جس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں ایک بٹن ہے، یہ بٹن جو ہے وہ ایپ پہ بھی ہے اور آپ کے پاس جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی ہے. اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ وہ بٹن پریس کریں، جس طرح سے آپ واٹس ایپ کی آپ وائس میسیجز کرتے ہیں اس طرح سے بٹن پریس کریں، اور اس کے بعد آپ کوئی بھی سوال کسی بھی نوع، شاہ رخ کا نہ پوچھ لیجیے گا، کوئی دینی یا کوئی علمی سوال جو ہے وہ آپ اس میں سوال کریں، تو وہ آپ کو اے آئی کے حساب سے وہ کویسچن قبلہ شاہ صاحب کے جتنے افکار ہیں اس میں سے نکال کے وہ ایک اے آئی جنریٹر آپ کو جواب دے گا، اور اس کے بعد آپ کو ریفرنس دے گا کہ شاہ صاحب کے لیکچرز میں یا شاہ صاحب کی بکس میں، جن بکس کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ان بکس میں سے کون سے چیپٹر میں، کون سے بک میں، کون سے پیج پہ اس کا ریفرنس جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. اور صرف ایک ریفرنس نہیں، اگر وہ 5 6 7 بکس کے اندر ریفرنس ہے تو وہ سارے ہی ریفرنسز وہ دے دے گا. اور وہ ریفرنس کس طرح سے دے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا جو کویسچن تھا اس کا 70% کلوزسٹ آنسر اس میں ہے، 60% کلوزسٹ آنسر اس میں ہے، اور اس طرح سے وہ آپ کو 5 6 آپشنز دے گا. باقی بھی فیچرز ہیں اس میں، ظاہری بات ہے آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ آپ نے وہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ پڑھ لیں، اگر آپ نے سننا ہے تو آپ سن سکتے ہیں. باقی کتابیں جو ہیں اور باقی لیکچرز جو ہیں قبلہ شاہ صاحب کے، وہ سب کچھ بھی ہے وہ آپ کے پاس اس ایپ میں اب اویلیبل ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ باہر جو ہے وہ ہوا ہے، ساتھ اس کو ایگزیبٹ بھی کیا ہوا ہے. آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے. ابھی میں عامر شیخ صاحب سے اور صابر ملک صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور یہ کتاب اور یہ ایپ جو ہے وہ قبلہ شاہ صاحب کو پیش کریں. اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا جناب محمود حسین صاحب کو، سی او ہیں العباس ٹیکسٹائل پرائیویٹ لمیٹڈ کراچی کے، کہ وہ تشریف لائیں اور قبلہ شاہ صاحب کو سووینیر پیش کریں. جناب محمود حسین صاحب.